بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس وقت میں ہم جو مسلمان ہیں وہ نسلی مسلمان ہیں، اصلی مسلمان نہیں. نسل میں ہمیں اسلام ملا ہے. جیسے باپ دادا اوپر سے جو ہے وہ مسلمان آتے گئے، بچہ پیدا ہوا، اس نے دیکھا کہ ہاں مسجد میں آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، چلتے رہے گا. جیسے میراث ہوتی ہے باپ دادا نسل میں آتی ہے میراث، کیسے آتے ہیں. اصلی مسلمان نہیں ہے، اس لیے اللہ کی مدد نہیں آتی. اور اصلی مسلمان کا کیا مطلب ہے کہ سمجھدار جو بچہ ہوتا ہے وہ باپ دادا کی میراث کو آگے بڑھاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پر دادا نے یہ بنایا تھا، پھر جو ہے ہمارے دادا نے یہ پراپرٹی بڑھائی، پھر ہمارے باپ نے یہ پراپرٹی بڑھائی، پھر ہم نے یہ پراپرٹی بڑھائی. سنتے ہیں اس باتوں کے اندر کیا سمجھدار بچے ہیں. اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ویسے باپ دادا کے میراث ہے، اڑاتے ہیں پیسے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ باپ دادا کے پیسے. میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی تھی، ایک جو ہے اسلامی کے ساری جو ہے وہ قبضہ کر لیا فلاں لوگوں نے. میں نے کہا آپ لوگ کہاں تھے؟ بولے آپ لوگ مخلوق میں تھے. آج کا مسلمان جو ہے وہ نسلی باپ دادا سے اسلام آ گیا، اسے پتا نہیں اسلام کیسے کچھ کیا. جو کام کرنا تھا وہ کام مسلمان نے چھوڑ دیا. علماء نے لکھا ہے کہ جب مسلمان اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دے گا تو وہ نہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا. وہ قوموں کے ہاتھ میں بھٹکتا رہے گا. صبح اس کی الگ ہوگی، شام اس کی الگ ہوگی. کیوں کہ نسلی ہے، اس نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین پر چلے اور یہ دین آگے پھیلے، اس کی ہم کوشش کریں اخلاص کے ساتھ. تو وعدہ ہے اللہ کا ہم کو، تو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ ہمارے اعمال کو اللہ اوپر چڑھاتا ہے. لا الہ الا اللہ آدمی پڑھتا ہے تو یہاں نہیں رہتا، سیدھا عرش تک پہنچتا ہے. حج میں جو کنکریاں ماری جاتی ہیں تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت اتنی کنکریاں؟ تو آپ نے فرمایا کہ قبول ہوتی ہے وہ کنکریوں کو اللہ آسمان کو اٹھا لیتا ہے، اور جو قبول نہیں ہوتی وہ وہیں پڑی رہتی ہے. ہمارا درجہ بھی اتنا اونچا ہے، لیکن ہم نے ہماری ڈگر چھوڑ دی. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یہ ڈگر بھی ہمارا اسلام ہے، لیکن رواجی ہے. رسم اعضا رہ گئی، روح بلانی نہ رہے، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہے. کہ نماز کی بھی رسم ہے، مسجد کی بھی رسم ہے، یہ رسموں میں ہم
جب دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، ارے تم تو جاہل قوم، انکم قوم تجہلون، جاہل، ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمینیں، ہوائیں، اور ان میں سے تمہارے عملوں کو اللہ اوپر اٹھاتا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ قرآن میں تمہارا عمل کو اس کے اوپر اٹھاتا ہے، اور اتنا بڑا ہے ہمارا اللہ، ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، قرآن میں ہر چیز ہمارے سامنے سجدہ کرتی ہے، چاند ہو، سورج ہو، سورج تو روزانہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے، ہم بعد میں پڑھتے ہیں، وہ پہلے پڑھتا ہے، غروب ہوتا ہے نا سورج تو سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے پہلے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ پاک اسی دروازے سے واپس جاؤں یا گھوم کر جاؤں، اللہ کہتا ہے کہ اس دروازے جانے کا ٹائم نہیں ہے، گھوم کر جائے، تو گھوم کر جاتا ہے، اور جس دن وہاں سے نکلے گا اس دن قیامت آ جائے گا۔ اس لیے اصلی مسلمان بنے ہیں، خود اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، اسی لیے قرآن میں کہا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر چیز، آپ کا موبائل اللہ کی تصویر بیان کرتا ہے، آپ کی گھڑی اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے، ہمارا چشمہ اللہ کی تصویر بیان کرتا ہے، اور مخلوق ہر اللہ کی تصویر بیان کرتا ہے، جو بھی مخلوق ہے سب اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، ہم تو اتنے بڑے، ہمارا اللہ بھی اتنا بڑا ہے۔ لیکن جب آدمی اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیتا ہے، مسلمان نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی، یہ کہیں کا بھی نہیں، یہ مت جو مال مل گیا کامیاب ہو گئے، نہ، مال تو مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا، تو چھوٹ گئے، اصل کامیابی تو وہاں کی کامیابی ہے، سوچے آدمی کی آسمانوں کی طرح ہونی چاہیے کہ میرے دن کے بارے میں کیا کروں، کیا سیکھوں، کس کو سکھاؤں۔ ایک آدمی ملے کوئی اسے آپ دعوت دو، نماز کی دعوت دے دو، ایک آدمی ملے آپ فکر مت کرو، وہ ایک آدمی بتا دے کس کو پہنچائے گا۔ ہم جب چھوٹے تھے تو کتابوں میں قصہ پڑھتے تھے بادشاہ کے باز کا، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، نسلی مسلمان اصلی مسلمان کہ اپنی ڈیوٹی مسلمان سے چھوڑ دیتا ہے تو وہ حالات آتے ہیں آسمان میں، اور وہ حالات کو کوئی بدل نہیں سکتا، نہ حکومتیں بدل سکتی ہیں، نہ جو لوگ بدل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں، ہوائیں اللہ کے ہاتھ میں، زلزلے اللہ کے ہاتھ میں، زمین اللہ کے ہاتھ میں۔ تو بادشاہ کا باز تھا، وہ بادشاہ کے محل میں رہتا تھا اور وہ شکار کرتا تھا۔ تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے، وہ تو کچھ شرطوں کے ساتھ اس کا شکار بھی حلال ہے، لیکن شرطیں، یہ تو فقط فقہ کی باتیں ہیں، وہ جو ہے شکار کر کے لاتا تھا، تو یہ بادشاہ، اس کی بیگمیں، باندیاں محل میں رہ کر اپنا کھاتے تھے، اس کو شاہی بات کہتے ہیں، شاہی بات، اور سب دیکھتے بھی تھے دیکھو کیسے شکار کر رہا ہے، اس کے پنجے، اس کی چونچ، وہ اعتبار سے اس نے اپنی ڈیوٹی چھوڑی، کیونکہ انسانوں سے مانوس ہو گیا تھا، وہ بادشاہ کا جو رقبہ تھا، محل، اس کا جنگل، اس کا باغ، اس سے وہ نکل کر کسی بڑھیا کے چھپڑے میں جا کے بیٹھ گیا کہ ذرا دیکھو تو صحیح، ہری ہری سستی ہے نا، یہ مسلمانوں کو ہری ہری سستی، ذرا یہ بھی دیکھیں، ذرا یہ بھی دیکھیں، تو بڑھیا کے چھپڑے، بڑھیا نے دیکھا کہ ارے ایک پرندہ ہے اور میرے
سے مانوس ہو گیا تھا وہ تو ڈرتا کہ نہیں تھا. بڑھیا نے اسے اچھی طریقے سے لیا اور لے کر اپنی جھونپڑی میں لے آئی. بڑھیا نے سوچا کہ بیچارہ اس کی چونچ پر چڑھی ہے, یہ کیسے کھاتا ہوگا؟ کبوتر کی چونچ پہ سیدھی ہوتی ہے, باز کی چونچ پہ چڑھی ہے, یہ بیچارہ کیسے کھاتا ہوگا؟ اس کے ناخن بھی لمبے لمبے ہو گئے ہیں. چلے میں اس کی خدمت کو اس کی چونچ سیدھی کر دوں تاکہ بیچارے کو تکلیف نہ ہو. ناخن بھی لمبے لمبے, میں اسے بھی کاٹ دوں تو یہ بھی جو ہے اپنا برابر ٹھیک ٹھاک رہے. اور اس کے پر بھی کتنے لمبے لمبے ہو, اس کے بال اتنے بڑے بڑے, تھوڑا میں کاٹ دوں, تھوڑا ٹھیک ٹھاک کروں. وہ چونچ اس کے چہرے اللہ نے رکھی ہے تاکہ گوشت کھا سکے, اور ناخن لمبے لمبے رکھے تاکہ وہ حملہ کر سکے, تاکہ شکار کر سکے, اور پر جو ہے بہت لمبے لمبے رکھے تاکہ وہ برابر اڑ سکے. لیکن وہ اپنے ماحول سے نکلا, اس کو آگے نہیں سوچی کہ چلو ذرا یہ بھی دیکھو, ذرا یہ بھی دیکھو. تو بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں اللہ شفقت ڈال دیتا ہے. بڑے دادا دادی جو ہے وہ پوتا پوتی سے بہت محبت کرتے ہیں. پوتا پوتیاں, نواسے نوازیاں, وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. جوانی میں محبتیں ہوئی اور بڑھاپے میں شفقت ہوئی. نظام الدین میں رہتا تھا تو جاتا تھا تو ایک بڑے میں آتے, ارے مولوی صاحب یہ حجن کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے, بہت بیمار ہے. میں نے کہا کیا بیمار ہے حجن؟ یہ مولوی صاحب ہارٹ بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, اور یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. مولوی صاحب دعا کرو کہ بس میرے مرنے سے پہلے یہ نہ مرے, پہلے میں مروں پھر یہ مرے. تو حجن جو ذمہ کی ہوگا کلام والے صاحب, پہلے میں مروں پھر یہ مرے, ایک دوسرے پر شفقت. تو بڑھاپے میں شفقت, یہ بوڑھی عورت تھی, اس کو شفقت آئی. کہہ رہے کہ بیچارہ جانور ہے اور چونچ بھی اس کی ٹیڑھی ہے اور لمبے لمبے ناخن, تو اس نے جو بہت اہتمام سے ناخن کاٹے اس کے. جن ناخن کاٹے تو وہ تو آدھا ہو گیا, چونچ کاٹی تو اور آدھا ہو گیا, پر کاٹے تو ختم ہی ہو گئے. آج ہمارے ساتھ یہ ہوا, جو ڈگر تھی وہ ڈگر تو چھوڑ دی ہم نے, اور ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے, تو اس کی وجہ سے دین بھی گیا, دنیا بھی گئی. اس کو کہتے ہیں خسرت دنیا والا آخرہ, کہ دنیا بھی خسارے میں اور آخرت بھی خسارے میں. سمجھ نہیں سکے قوم ان کا جہل میں ہے, ہم اپنے دین کو سمجھ نہیں سکے. تقریروں سے دین سمجھ میں نہیں آتا, تقریر سے دیکھ راستہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھی اب ہمیں یوں کرنا چاہیے, ہاں بھی اب ہمیں یوں. اس میں میری نصیحت آج یاد رکھنا, 4 چیزیں کبھی بھی مت چھوڑنا. اصلی مسلمان بننا ہے تو 4 باتیں کبھی بھی مت چھوڑنا. نمبر 1, شکر مت چھوڑنا, ہمیشہ شکر کرو. وعدہ ہے نعمت ہماری بڑی. نمبر 2, اللہ کا ذکر مت چھوڑنا. وعدہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ رہے گا. نمبر 3, دعا مت چھوڑنا, دعا مانگنا. دعا مانگنے کے لیے آپ اٹھانا ضروری نہیں ہے, دعا مانگنے کے لیے زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے, دل دل میں دعا مانگو. وہ تو سمیع اور قریب مجیب ہے, وعدہ ہے. تو ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. اور نمبر 4, استغفار کبھی مت چھوڑنا. حقیقی استغفار, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, چپ ہو گئی, چپ ہو گئی, تو آدمی محفوظ رہے. یہ 4 باتیں یاد رکھنا, اپنی زندگی کا معمول بنا لو. نمبر 1, شکر, تاکہ ہماری نعمت, اسلام کی نعمت ہو, مال کی نعمت ہو, گھر کی نعمت ہو, جو نعمت ہماری بڑھتی رہے. لئن شکرتم لازیدنکم, یہ قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں. نمبر 2, اللہ کا ذکر, قرآن
की शक्ल में करो, कुरान पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, सुभान अल्लाह पढ़ो, हम अल्लाह को याद रखेंगे, अल्लाह हमें याद रखेगा। सीधा मामला है। तज़कुरूनी अज़कुरकुम। और नंबर 3, ये सब दुआ मांगना शुरू करो। दुआ जैसे भी आपको आवे मांगो, अरबी की ना आवे उर्दू में मांगो। वो मेवाती था, वो मेवाती बैतुल मुल्तज़म पर पहुंचा और वहां लोग लंबी लंबी दुआएं मांग रहे थे। उस मेवाती ने आकर कहा कि अल्लाह पाक, मारे मुंह पे तो काय ना है, तू तो मुझे नूच बखस दे। मेवाती दुआ कर रहा था, अल्लाह मारे मुंह पे तो काय ना है, तू तो मुझे नूच बखस दे। और इस्तिग़फ़ार, उठते बैठते अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, और दिल से जरा कहो, रिवाजी नहीं, तो अल्लाह असली इस्लाम दे देगा, पकड़ा देगा उसको, वरना आदमी खाली हाथ रहेगा। क्योंकि शैतान के 2 सबसे बड़े हथियार हैं। इसका बड़ा हथियार कोई नहीं। उस हथियार से मुसलमानों को वार करता है, सबको वार करता है, मुसलमानों, गैर मुस्लिमों, सबको। उसके बाद 2 हथियार है। वो अपनी मंडी में दो सौदे बहुत लंबे करता है और उसके सौदे चलते बहुत है, बगैर एडवर्टाइज के चलते हैं। उसका जो माल है वो बगैर एडवर्टाइज के चलता है। 2 बड़े हथियार है उसके पास। एक शिकायत पैदा कर रहा है, शिकवे। दूसरा शरारत, शिकवे पैदा करेगा तो शरारत पैदा कराएगा। बस ये 2 चीजें हैं, ये 2 खतरनाक जरासीम है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक जरासीम है शिकायत, शरारत। कैंसर में तो एक आदमी मरता है ना, तो खुदा खादा देखो कैंसर हो गया तो एक आदमी मरेगा, सारा घराना नहीं मरता। लेकिन शिकायत और शरारत, ये दोनों चीजें आ गई तो पूरी कौम खत्म हो जाती है। अब सारी दुनिया में आज देखो, यही 2 चीजों में सारी दुनिया उलझ रही है। इसने ये किया, इसने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, उसे फिर शरारत पैदा करवा देता है। शिकायत और शरारत, ये इसके 2 बड़े हथियार जो बेचता है मार्केट में। एटम बम से ज्यादा खतरनाक। एटम बम के लिए तो आदमी को उड़ाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हो सकता है तो आदमी मरे या सामने वाले मरे न मरे, लेकिन ये तो घर में ही दाखिल कर देगा। हर घर के अंदर ये 2 हथियार भी लेंगे उसके, चाहे मुसलमानों का घर हो या गैर मुस्लिम का घर। हर घर में ये 2 हथियार मिलेंगे, शिकायत और शरारत। शिकायतें पैदा फरमाएगा, फिर शरारतें करवाएगा, ये कर मैं ये करूंगा, तू ये कर मैं ये करूंगा। इसलिए असली मुसलमान बनने की आदमी कोशिश करे। हमें अल्लाह ने बहुत बड़ा दीन दिया है। कुरान हमारे पास बहुत बड़ी दौलत है, नमाज बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने हमें दी। इसलिए शाही बादशाह किससे याद रखा, बादशाह को जब पता चला, बादशाह ने ढूंढवाया, अरे भाई हमारे शाही बादशाह चला गया, ढूंढो। अमरुल मलिक बादशाह का ऑर्डर था। वो देखा 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 तो बुढ़िया गया था, अब चल भी नहीं सकता, उड़ भी नहीं सकता, उसे उठा कर लाए फौजी। ये कहा, बादशाह ने कहा गया इसकी सजा यही होनी चाहिए, इसलिए कि इसने अपनी डगर छोड़ दी। वो चौथ सीधी करने को अपने एतबार से करेगी। इसलिए अपना दीन हम समझें, खाली रिवाज नहीं चलते रहे मस्जिद जाने। यानी अमाल जो अल्लाह ने भी बताए, अमाल आदमी थोड़ा ध्यान में रखे। घर से निकले, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन अदिल्ला औ उदल्ला औ अज़िल्ला औ ज़ल्ला औ अज़लिमा औ उज़लमा औ अजहला औ युजहला अलैहि। बिस्मिल्लाह अला नफ्सी, बिस्मिल्लाह अला दीनी, बिस्मिल्लाह अला अहली, बिस्मिल्लाह अला माली, बिस्मिल्लाह अला वलदी, बिस्मिल्लाह अला कुल्लि शैइन आतानी रब्बी, आमनतु बिल्लाह, अतसमतु बिल्लाह, तवक्कलतु अला
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ساری دعاؤں کو میں نے ایک ساتھ جمع کر دیا ہے. ایک حدیث میں دعا نہیں ملی تھی، کبھی حضور یہ کہتے تھے، کبھی یہ کہتے تھے، کبھی یہ کہتے تھے، میں نے مجموعہ کر دیا. میں روزانہ گھر سے نکلتے ہوئے زور سے کہتا ہوں تو سارے ہمارے پوتے پوتیاں نواسیاں وہ سب مدینہ منورہ میں ہوتا ہوں تو پوری بلڈنگ والے کہتے ہیں کہ بھائی شیخ آپ کے یہاں آنے سے ہمیں دعا یاد ہوتی. گھر سے نکلتے ہوئے زور سے پڑھو. جو یہ دعا پڑھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ بس محفوظ ہو گئے یاد. گھر سے آدمی نکلتا ہے تو دہنی طرف فرشتہ جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے اور بائیں طرف شیطان کھڑا ہوتا ہے. آپ جب گھر سے نکلو گے دہنی طرف فرشتہ کھڑا ہے جھنڈا لے کر، بائیں طرف شیطان کھڑا ہے. جہاں دعا پڑی دین کی نیت کی تو فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. چلو اور یا دعا نہیں پڑی اور غفلت کے اندر دے ملی اور فون کرتے کرتے نکلا، ارے پیمنٹ تیار رکھنا، گاڑی تیار رکھنا، ارے تو دعا پڑھ بعد میں پیمنٹ کے بعد کرنا. پہلے دعا پڑھ لیں. ہم پہلے مسلمان ہیں پھر تاجر ہیں. ہم پہلے مسلمان ہیں پھر پائلٹ ہیں. پر سے پائلٹ صاحب ملنے آئے تھے مجھے یہاں تو میں نے کہا پھر تم یہ ذہن میں رکھو تو پہلے ہم مسلمان ہیں پھر پائلٹ ہیں. پہلے مسلمان ہیں پھر ہم زمیندار ہیں. اتنا بات بھی ذہن میں رکھے اور یہ بات اپنے بچوں کو سکھاؤ. گھر سے نکلتے ہوئے دین کی نیت کرو. جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے. یہ فضیلتیں صرف اس امت کے لیے، پچھلے امتوں کے لیے فضیلتیں تھی ہی نہیں. پچھلے امتوں کے لیے فضیلتیں نہیں تھی. یہ جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں تھی، اذان بھی نہیں تھی، روزے بھی ہماری ترتیب کے نہیں تھے، حج بھی ہماری ترتیب میں نہیں. حالانکہ بہت بڑی کالونیاں گزری ہیں. یہ بنی اسرائیل یہود نصارہ تو بہت بڑی کالونی ہے نا. ہم تو کچھ نہیں ان کے مقابلے میں. جو ان کے جو جتھے تھے سارے کے سارے اب وہ آہستہ آہستہ سارے جتھے ختم ہونے لگے. اللہ نے جو ہے اسلام کو فروغ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دنیا میں پیدا ہونے لگے. فرانس میں لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں، امریکہ میں آ رہے ہیں. سب جو سوچ رہے ہیں کہ ہاں بھی یہ کیا چیز ہے. ہم نسلی مسلمان ہیں، یہ جملہ یاد رکھنا. اصلی مسلمان بننے کی آدمی کوشش کرے. اس کے لیے 4 باتیں میں نے بتائی ہیں. روزانہ اللہ کا شکر ادا کرو دل سے. دوسرا یہ اللہ کا ذکر کرو دل سے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا. تیسرا دعا مانگنے کا اہتمام کرو، اللہ کا وعدہ ہے میں قبول کروں گا. اور چوتھا استغفار کرو. اس میں کوئی پاکی ناپاکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آدمی مانگتا رہے چلتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے اور نیت پر دیتا ہے. یاد رکھنا مخلوق کے یہ سبق تگین جو تھا نا، سبق تگین تو سبق تگین کہتے ہیں یعنی وہ گیا تھا شکار کے لیے، عام آدمی تھا. ہرنی کے بچے کو اس نے پکڑ لیا جنگل میں. جب پکڑ لیا تو وہ ہرنی دور سے کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے. ارے بھائی میرے بچے کو تو نے پکڑ لیا، مجھے واپس دے دے. اس کے دل میں رہا اس نے دے دیا. وہ اپنے اعتبار سے سلام کرتی ہوئی چل دی خوشی خوشی. رات کو سویا تو خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے تو نے اتنی خدمت کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ تیرے خاندان میں بادشاہت رکھے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا محمود غزنوی. 33 سال تک حکومت کی. یہ معمولی خدمت وہاں کام آئی لیکن نیکی اس نے چھپائی. اس لیے نیکیاں کرو، نیکیاں چھپاؤ. نیکیاں بولنی نہیں چاہیے. آدمی نیکی کرے پھر اس کو چھپائے وہ مقبول ہوتی ہے. آدمی جو کہتا ہے نا کہ صاحب میں نے جو ہے یہ اتنا پیسہ دیا مسجد میں، یہ کا روحانیت دی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کمرہ فلاں شیر صاحب نے بنایا تو ابا کہتے تھے کہ وہ تختی اللہ حشر کے میدان میں دے دے گا تمہارے ہاتھ میں. اس نے
نیکی کی اور نیکی چھپائی. جنگل میں نیکی کی ہے تو چھوڑ دیا, اخلاق برتے, خدمت کی. بہت بڑی چیز ہے نیکی کر کے آدمی چھپائے. 15 پارے پڑھ لیے میں نے, 15 قرآن ختم کر لیے میں نے, 10 قرآن ختم کر لیے. اپنے دل کی دنیا آدمی کلیئر رکھے, معاملات کلیئر رکھے. حالات دنیا کے اللہ بدل رہا ہے تو حالات کو بدلنے کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, ففروا الی اللہ, یہ قرآن نے بتایا, اللہ کی طرف دوڑو. ایک حد تک جب آدمی قربانی دے دیتا ہے, محنت کر لیتا ہے ایک حد تک, پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے. جیسے قوم عاد کے ساتھ فیصلہ آیا, فارسلنا علیہم ریحا صرصرا. سمود کے ساتھ فیصلہ آیا, قوم سمود. قوم لوط کے ساتھ فیصلہ آیا, قوم کے ساتھ اللہ کا فیصلہ آیا. کرنے والے اللہ ہے, اللہ ہی کرتے. ہمارے گھر میں مذاکرے کرو, اللہ ہی کرتے ہیں, اللہ ہی کرتے ہیں. دین کو تو اللہ نے بہت آسان کیا. صحابی نے پوچھا, اس نے فرمایا صدقہ کرو. تو صحابی نے کہا تم مان لو تو کیا صدقہ کروں؟ بھائی مان لیے تو کیا صدقہ کروں؟ یہ فرمایا کہ خالی مال کا دینا صدقہ نہیں ہے, کل معروف صدقہ, ہر نیک کام صدقہ ہے. سبحان اللہ پڑھو یہ بھی صدقہ ہے, نماز پڑھو یہ بھی صدقہ ہے. آخر میں صحابی نے پوچھا کہ یہ کچھ نہ کر سکتا ہوں؟ یہ فرمایا کسی کو بھلے بات بتا دو یہ بھی صدقہ ہے. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ صدقہ ہے. کیا نہیں بتا سکتے؟ اپنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, یہ بھی صدقہ ہے. اقسام بتائیے, بس سمجھ میں آئی. اس لیے نسلی مسلمان نہیں, میراث میں ایمان آیا اب اس کو آگے بڑھا. اصلی مسلمان بننے کی آدمی کوشش کرو گے انشاءاللہ بھائی, اللہ ہم سب کو اصلی ایمان عطا فرمائے.